زمین بجلی پورہ ضلع شاہجہان پور یو پی سے جناب محمد عابد علی صاحب نے سوال کیا ہے۔ ان کا سوال ہے: السلام علیکم، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ میں کہ حدیث شریف میں چوسر کھیلنے کو منع کیا گیا ہے؟ آج کے وقت میں جو کھیل ہیں جن میں لوڈو اور شطرنج شامل ہیں، کیا اس حدیث کا حکم لوڈو اور شطرنج پر لگے گا یا نہیں؟ کیونکہ کئی مفتیان کرام کی مختلف آراء ملتی ہے، آپ خلاصہ فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسمہ تعالی الجواب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ سب سے پہلے کھیل کے سلسلے میں شریعت کے بنیادی اصول کو جان لیں تاکہ احکام شرع کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1، جن کھیلوں کی احادیث و آثار میں ممانعت آ گئی ہے وہ ناجائز ہیں، جیسے نرد، شطرنج، کبوتر بازی اور جانوروں کو لڑانا وغیرہ۔ نمبر 2، جو کھیل کسی حرام و معصیت پر مشتمل ہوں وہ اس معصیت یا حرام کی وجہ سے ناجائز ہوں گے۔ نمبر 3، جو کھیل فرائض اور حقوق واجبہ سے غافل کرنے والے ہوں وہ بھی ناجائز ہیں۔ نمبر 4، جس کھیل کا کوئی مقصد نہ ہو، بلا مقصد محض وقت گزاری کے لیے کھیلا جائے وہ بھی ناجائز ہوگا، کیونکہ یہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ایک لغو کام میں ضائع اور برباد کرنا ہے۔ اب صورت مسئولہ میں شطرنج کھیلنا احادیث و آثار کریمہ اور اقوال ائمہ و علماء کی روشنی میں ناجائز و گناہ ہے۔ فرمان باری تعالی ہے: فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون۔ پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 32۔ ترجمہ کنز الایمان: تو یہ اللہ ہے تمہارا سچا رب، پھر حق کے بعد کیا ہے مگر گمراہی، پھر کہاں پھرے جاتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی تفسیر قرطبی میں تحریر فرماتے ہیں: حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد الحکم اور اشہب حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان شریف کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ شطرنج اور چوسر کھیلنا گمراہی ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شطرنج اور نرد اور 14 کھیلنا مکروہ ہے، اور اسی طرح ہر طرح کا کھیل باطل ہے۔ امام یونس رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام اشہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شطرنج کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں خیر اور بھلائی نہیں ہے، اور یہ کوئی شے نہیں ہے، اور یہ باطل ہے، اور کھیل تمام کے تمام باطل ہیں۔ بلا شبہ عقل والے کو چاہیے کہ اس کی داڑھی اور بڑھاپا اسے باطل سے روکے۔ اور امام الزہری رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب شطرنج کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ باطل میں سے ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ تفسیر قرطبی جلد 8 صفحہ نمبر 337 تا صفحہ نمبر 338، دارالعالم الکتب الریاض۔ حضرت امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین بہقی شعب الایمان میں فرماتے ہیں: حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شطرنج عجمیوں کا جوا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے شطرنج کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ان کا قول تھا یہ نرد سے بھی زیادہ برا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شطرنج سوائے خطا کار کے کوئی نہیں کھیلتا۔ حضرت سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شطرنج کے ساتھ کھیلنا مکروہ جانتے تھے۔ حضرت سیدنا امام ابن شہاب رحمہ اللہ تعالیٰ سے شطرنج کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کھیل باطل ہے اور اللہ تعالیٰ باطل چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شطرنج بھی نرد یعنی چوسر ہی ہے، اور ہمیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق
یہ بات پہنچی ہے کہ ایک یتیم کا مال ان کی کفالت میں دیا گیا تو اس میں شطرنج تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شطرنج کو جلا دیا تھا۔ شعب الایمان جلد 8 صفحہ نمبر 468 تا صفحہ نمبر 469، مکتبۃ الرشد ناشرون۔ حضرت امام حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ تعالی الکبائر صفحہ نمبر 89 میں تحریر فرماتے ہیں، لیکن شطرنج تو اکثر علماء کرام اسے کھیلنا حرام کہتے ہیں، چاہے یہ رہن یعنی گروی کے ساتھ ہو یا بغیر رہن کے، اور اگر رہن کے ساتھ ہو تو یہ بلا خلاف یہ قمار بازی ہے، اور اگر رہن سے خالی ہو تو بھی اکثر علماء کے یہاں یہ قمار بازی ہے اور حرام ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ سے شطرنج کھیلنے کے متعلق دریافت کیا گیا کہ آیا یہ حرام ہے یا جائز، تو امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اگر اسے کھیلتے ہوئے نماز ضائع ہو گئی یا وقت سے ادائیگی میں تاخیر ہوئی یا اسے عوض پر کھیلا گیا تو یہ حرام ہے، وگرنہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مکروہ ہے اور ان کے علاوہ دوسرے علماء کے یہاں حرام ہے۔ اور جہاں تک رہی لوڈو کی بات تو علماء فرماتے ہیں یہ بھی چوسر اور شطرنج کی طرح ایک کھیل ہے جس کو کھیلنا جائز نہیں کہ یہ لہو و لعب میں داخل ہے، جیسا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی چیزوں سے آدمی لہو و لعب کرتا ہے سب باطل ہیں مگر کمان سے تیر چلانا، گھوڑے کو ادب دینا اور اپنی بیوی سے ملاعبت کرنا، کہ یہ تینوں جائز اور حق ہیں۔ دارمی کتاب الجہاد حدیث نمبر 2402۔ صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہر قسم کے لہو و لعب حرام ہیں، یہاں تک کہ بانسری بجا کر نغمہ سرائی بھی حرام ہے۔ اور حضور صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی قادری رضوی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، گنجفہ، چوسر کھیلنا، شطرنج کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح لہو و لعب کی جتنی قسمیں ہیں سب باطل ہیں یعنی ناجائز ہیں۔ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 3 مکتبۃ المدینہ۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ فقیر قادری ذوالفقار احمد رضوی علیمی کٹیہاری، خادم التدریس والافتاء جامعہ تحسینیہ ضیاء العلوم، نورانی مرکز کاکرٹولہ پرانا شہر بریلی شریف، بتاریخ 16 ربیع الثانی سن 1445 ہجری۔ نوٹ: اس جواب میں صرف اور صرف عربی عبارات کے ترجمے پیش کیے گئے ہیں، عربی عبارات طوالت کی خوف کی وجہ سے پیش نہیں کیے گئے ہیں۔ جن حضرات کو مکمل فتویٰ پڑھنا ہو تو وہ ہمارے فیس بک آئی ڈی پر جا کر کے وہاں مکمل طور پر تفصیلی فتویٰ پڑھ سکتے ہیں۔